بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے والے روزے رکھنے والے ذرا اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے رمضان کے روزے تمہارے اسی وقت کام آئیں گے جب تمہارے اندر یہ بات پائی جائے گی۔ تمہارے رمضان کی عبادات تمہارے اسی وقت کام آئے گی جب تم اس بات پر عمل کرو گے جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ دیکھیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس بھوک کے اندر، اس پیاس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرخم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جب ہم روزہ رکھتے ہی ہیں تو تھوڑا سا اس بات کا بھی لحاظ کر لیا کریں کہ کسی کی ہم حق تلفی تو نہیں کر رہے، ہماری زبان کوئی غلط تو نہیں کہہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان بھی شرط ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، شام کرے گا تو کافر ہوگا، شام کرے گا تو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا۔ وہ وقت چل رہا ہے، اسی لیے ایمان کی قید لازمی ہے، ہر عبادت سے پہلے ایمان کی قید لازمی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے بعد پھر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم آ کے مسجد میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے اور ہم اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں، وہی اپنی جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری ذہن میں لے کر آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ ایسی عبادت نہیں، ایسی عبادت اپنا احتساب، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے نا، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ اور جتنے بھی ہمارے دکاندار حضرات ہیں نا، اور جتنے بھی ہمارے تاجر حضرات ہیں نا، وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ کہیں وہ لوگوں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، اور روزہ رکھ کے وہ لوگوں کے حقوق تو پامال نہیں کر رہے، وہ زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو فضول کام نہیں چھوڑتا، قول الزور، فضول بات کو نہیں چھوڑتا، یہاں تو بات کا کہا گیا ہے۔ اور ہمارے مسلمان تو لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں اور لوگوں کے حق کو پامال کرتے ہیں۔ کس طرح وہ لوگوں کے مال کے اندر نقصان پہنچا کر کس طرح وہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں، میرا روزہ ہے، ہم تو روزے دار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو توبہ کریں۔ یا اللہ، میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی توبہ کریں کہ یا اللہ میں نے توبہ کی، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، ایسے دل سے کہ دوبارہ کبھی کرنے کی نیت نہ ہو، میں نے توبہ کی۔ اس کے بعد پھر قول الزور جو ہے اس کو چھوڑ دیں، فضول کلام کو زبان سے نکالیں ہی نہیں۔ ہماری مجلسیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فضول کلام کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، سارے کے سارے فضول کام، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من صمت نجا، اور جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی کی سیڑھیوں کو چھو لیا، وہ کامیابی کی منزلوں تک پہنچ گیا جس نے خاموشی کو اختیار کیا۔ اور یہ زبان ہی تو ہے جو لڑائی جھگڑے فساد کی طرف انسانوں کو لے کر جاتی ہے۔ گہرے دوستوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے ان کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کے اندر جھگڑے پیدا ہوئے، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اسی زبان کی وجہ سے۔
من لم يدع قول الزور والعمل به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فضول کلام کو نہیں چھوڑتا، جو فضول بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر اس کو میرے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا ایک کہ میں اپنی شان کے مطابق روزے دار کو اجر دوں گا، یہ وعدہ پھر اس کے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ آئیں اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں۔ آئیں دیکھیں دن کے اندر روزہ تو رکھ لیا ہم نے کہ مجھ سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو، میری زبان سے کوئی فضول بات نہ نکلے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میرا سینہ جو ہے وہ حسد سے پاکیزہ ہو، میرا سینہ جو ہے وہ بغض سے پاکیزہ ہو، میرے سینے کے اندر کینہ نہ ہو، میرے سینے کے اندر عداوتیں نہ ہو، محبتیں ہی محبتیں ڈالو۔ یہ سینہ تو محبتیں پیدا کرنے کے لیے ہے اور محبتیں کرنے کے لیے ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں نا کہ ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان کتنا محفوظ ہے، کتنا محفوظ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی، رمضان کے روزے پا کر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، روزے رکھ کر بھی بخشش نہ کرا سکا۔ اس سے مراد یہی ہے، اور ہم تو روزے ہی نہیں رکھتے، ہم تو روزے ہی نہیں رکھتے۔ روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے والے بنے، جتنے بھی فضول کام ہیں، جتنی بھی فضول چیزیں ہیں، ساری کی ساری چھوڑنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، مساجد کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو منائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جس طرح رمضان کا حق ہے، جس طرح روزوں کا حق ہے، وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔